بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریا مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے لٹھ مار گروہوں کا انتظار کرو پارٹ 1۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے دو مورخین ایسے ہیں جن کی تصانیف کی وسعت، معیار اور تحقیقی مرتبہ و مقام اس قدر بڑا ہے کہ کم از کم گزشتہ 10 صدیوں کے تاریخ دانوں کے کام پر چھایا ہوا ہے۔ ایک برطانیہ میں پیدا ہونے والا آرنلڈ ٹائن بھی ہے جس کی 11 جلدوں پر مشتمل اسٹڈی آف ہسٹری اب تک حرف آخر سمجھی جاتی ہے، جبکہ ٹائن بھی کا دوسرا ہم اثر امریکہ میں پیدا ہونے والا ول ڈیورانٹ ہے۔ اس نے بھی 11 جلدوں پر مشتمل ایک عظیم تصنیف دی ہسٹری آف سیولائزیشن، تہذیب کی کہانی تحریر کی اور انسانی تہذیب کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ایسے لاتعداد سائنسی اور فلسفیانہ پیمانے بتائے جو آج بھی اہمیت اور افادیت کے حساب سے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ول ڈیورانٹ کی یہ کتاب 110 صدیوں کی تاریخ کا جائزہ لیتی ہے جسے اس نے 50 سالوں میں مکمل کیا۔ یہ وہ دور تھا جب کتاب کا حریف ریڈیو، فلم اور ٹیلی ویژن آ چکا تھا۔ ڈیورانٹ کی بیٹی ایتھل کو 1977 میں یہ خیال آیا کہ اپنے والد کے اس عظیم کام کو ایک ٹیلی ویژن سیریز کی شکل دے تاکہ کتاب سے دور ہوتی دنیا تک یہ کام زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ اس سلسلے میں اس نے پیراماؤنٹ اسٹوڈیو سے معاہدہ بھی کر لیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے والد سے تہذیب کی کہانی کے عنوان سے کچھ آڈیو لیکچر بھی ریکارڈ کرنے شروع کر دیے۔ ڈیورانٹ اس وقت 92 سال کا ہو چکا تھا۔ اسے یہ کام کافی تھکا دینے والا لگا اور اس نے اپنی بیٹی کو 7 مارچ 1977 کو ایک خط میں لکھا: اپنی افادیت کا عرصہ پورا ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہنا میرے لیے باعث شرم ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یا پیراماؤنٹ کو اپنے دائمی پن پر توانائی یا رقم خرچ کرنے دوں۔ جس کے بعد اس نے دونوں کام ترک کر دیے، لیکن اس عظیم فلسفی اور مورخ نے اپنے سارے کام کی تلخیص کر کے اسے ایک ایسے انداز میں مرتب کرنا شروع کیا جس سے پڑھنے والوں کو چند سو صفحات پر مشتمل ایک مکمل دستاویز مل جائے۔ اس کتاب کو مرتب کرنے کا مقصد تہذیب کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے قاری کو تاریخ کے اچھلتے کودتے یا کبھی کبھی خاموش بہتے دریا کی موجوں میں غوطہ زن کرنا تھا۔ اس نے صرف 1 سال کے اندر اس کتاب کے 19 ابواب مکمل کر لیے اور 25 اگست 1978 کو اپنی بیٹی کو خط لکھا کہ وہ تاریخ کو بطور فلسفہ منتقل کرنے کی آخری کوشش کر رہا ہے۔ اس کام میں اس کی بیوی ایریل نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ابھی وہ اس کتاب کے 21 ابواب ہی مکمل کر سکا تھا کہ اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ امراض قلب کے ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ اس کی بیوی کو ایسا لگا کہ جیسے اب اس کا خاوند زندہ واپس نہیں آ سکے گا۔ اس نے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ 25 اکتوبر 1981 کو انتقال کر گئی۔ ڈیورانٹ صحت یاب ہو رہا تھا کہ بیوی کے مرنے کی خبر جو گھر والوں نے اس سے چھپائی تھی اسے اچانک ٹیلی ویژن پر مل گئی اور 7 نومبر 1981 کو اس کے دل نے مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مرنے کے بعد اس عظیم مصنف، فلسفی اور مورخ کے تمام کاغذات بوسٹن آرکائیوز کا حصہ بنا دیے گئے۔ ان میں اس کتاب کا مسودہ بھی شامل تھا جو 23 سال بعد 2001 میں میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر جان لٹل کے ہاتھ آیا اور اس نے اس کتاب کو ہیروز آف ہسٹری کے نام سے شائع کروا دیا۔ اس کتاب کو ہمارے دوست اور اردو ترجمہ کے محسن یاسر جواد نے 2006 میں ترجمہ کر کے شائع کروایا۔ یہ کتاب ایسا لگتا ہے کہ انسانی تہذیب کے ہر بدلتے موڑ کی کہانی ہے اور انسانی تاریخ کے ہر دور میں ہونے والے واقعات، بدلتی اقدار اور جنم لینے والے کرداروں کی تشخیص کا پیمانہ ہے۔ 110 صدیوں پر محیط تاریخ کے مطالعے کے بعد ول ڈیورانٹ نے چند ایسے اصول بتائے ہیں جن سے قوموں کے امراض کی تشخیص ہوتی ہے اور ان کی اچانک صحت یابی کی وجوہات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کسی ایک اصول کو بیان کرتے ہوئے اس نے تاریخ کی لاتعداد مثالیں پیش کی ہیں۔ تاریخ شناسی میں اس کے اصول بالکل ایسے ہی ہیں جیسے صحت کے اصول، یعنی گرمی میں گھومو گے تو سن سٹروک ہوگا اور سردی میں نکلو گے تو نزلہ اور زکام کا خطرہ ہے۔ انسانی تہذیب و تاریخ کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کے بعد میں نے اس کتاب کو بہت مددگار پایا ہے۔ بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے تہذیبی بگاڑ، اخلاقی زوال، معاشرتی انحطاط اور پیغمبروں یا مصلحین کی آمد کی وجوہات بالکل قرآن و حدیث سے مستعار لی ہوں، اگرچہ کہ وہ مسلمانوں کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے
ہوئے خاصا متعصب، تنگ نظر اور کنجوس نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود تہذیبی برائیوں کی تشخیص کے لیے اس کی یہ کتاب ایک ماہرانہ گائیڈ کا درجہ رکھتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے گزشتہ 20 سال ایک بڑی تہذیبی کشمکش کے سال ہیں، اور اب یہ کشمکش اپنے اس عروج پر پہنچ چکی ہے جہاں ول ڈیورانٹ کے کلیے کے مطابق معاشرے میں ایک خوفناک اور اچانک تہذیبی زلزلہ آتا ہے۔ ہم اس زلزلے سے بالکل بے خبر اس کھولتے ہوئے تہذیبی آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھے ہیں۔ آج سے تقریباً 15 سال قبل میں نے اس آتش فشاں کے بھڑکنے اور اچانک زندہ ہونے کے بارے میں بار بار لکھا تھا، لیکن یار لوگوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی اور ہمارے ہاں سب کچھ ویسے ہی چلتا رہا۔ آج سے 3 دہائیاں قبل ہم نے جس اخلاقی انحطاط اور معاشرتی زوال کے سفر کا آغاز کیا تھا، ہمارا معاشرہ اب اس کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ ہم پر ایک ایسا عالم طاری ہے کہ جہاں روز ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو اچانک یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہر روز جنسی زیادتی کے سانے ہیں، شہروں میں برسر عام عورتوں کی عزتوں سے کھیلنا، بہیمانہ قتل، معصوم بچیوں اور بچوں کی آبروریزی، یہ سب اس قدر زیادہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے جس معاشرے کے بارے میں ڈیورانٹ تاریخ کی لاتعداد مثالیں دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب کبھی کسی معاشرے میں ان کی مروجہ اخلاقیات پر زبردستی، شہوت پرستی یا جنسی بے روی کو مسلط کرنے کی یا ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تو معاشرہ کچھ دیر تک اس سب کو برداشت کرتا ہے، تھوڑا روتا پیٹتا بھی ہے، لیکن پھر ایک دن اچانک اس کے اندر سے ایسا آتش فشاں برآمد ہوتا ہے جو اس ساری جنسی بے روی اور شہوت پرستی کی دنیا کو بزور قوت برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اسے تاریخ کے لٹھ مار گروہ کہتا ہے جو زبردستی کسی معاشرے میں واپس اخلاقیات نافذ کرتے ہیں۔ وہ پہلی مثال اطالوی نشاط ثانیہ کے دوران ابھرنے والی بورجیا خاندان کی دیتا ہے جو 15ویں اور 16ویں صدی میں ابھرے اور ان کے زمانے میں شہوانیت اور جنسی سکہ رائج الوقت بن گیا۔ جنسی بے روی کا عالم یہ تھا کہ مقدس رشتوں مثلاً بہن بھائی یا باپ بیٹی کے درمیان تعلق کو بھی ایک معمول سمجھا جاتا تھا۔ رشوت، اقربا پروری، قتل ہی جان معاشرتی پہچان بن چکے تھے۔ لوگوں کی اکثریت اپنے دور کے اس سیکولر لبرل NGO ٹائپ اشرفیہ سے ایک دن اس قدر تنگ آئی کہ آخری حکمران سیزر کی مرنے کے بعد یہ خاموش اکثریت والے لٹھ مار گروہ جو جرمن فوج کے اندر خاموشی سے جمع ہو گئے تھے، انہوں نے روم کو فتح کیا۔ پہلی دفعہ روم کی بجائے ہالینڈ سے ایک شخص کو پوپ بنایا جس نے پورے کلیسا کی صفائی کر دی، یہاں تک کہ تمام مجسموں اور تصاویر کو بڑی بڑی دیواروں میں قید کر دیا، اور اٹلی میں بزور طاقت ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کی گئی جس میں نقاب اور حجاب تو دور کی بات ہے، عورتیں بگیوں کے گرد چادریں لپیٹ کر باہر نکلتی تھیں۔ اس نے دوسری مثال انگلینڈ میں الزبتھ اول کے دور کی دی ہے کہ جب پورے برطانیہ میں ایک بے خطر جنسی تلذذ پسندی کا طوفان برپا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔